آج ہم جس تاریخی دشمن ہسٹورک دشمن کے بارے میں سننے جا رہے ہیں اس کا واقعہ بھی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس واقعے سے بھی دنوں کا حساب لگایا جاتا تھا۔ ہم جس واقعے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے واقعہ اصحاب فیل، اور ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن بھی ہے جس کا نام ہے ابرہہ۔ ناظرین، اگر ہم ابرہہ کا بیک گراؤنڈ جانیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حبشہ کی اس فوج کا کمانڈر تھا جو بادشاہ روم کے حکم پر 500 میں حبشہ کے گورنر نجاشی نے یمن کے عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجی تھی تاکہ وہ یہودی حاکم ذو نواس سے جنگ کر سکے۔ اس جنگ کا بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیل کافی لمبی ہے، اور ہم اپنے ٹاپک سے بھی ہٹ جائیں گے تو اس کی طرف ابھی نہیں جا رہے۔ خیر، 70,000 سپاہیوں والے اس حبشی لشکر کے سپہ سالار اریات نے یوسف ذو نواس سے جنگ کی، اس جنگ میں اسے ہرایا اور یمن کا انتظام سنبھال لیا۔ اس فتح کے بعد سارے یمن میں شاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، اور یہ دونوں سردار یعنی اریات اور ابرہہ یہاں یمن میں ہی رہنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، کچھ ٹائم پیریڈ بعد ان میں آپس میں اختلاف ہونے لگا، اور آخر نوبت یہاں تک پہنچائی کہ دونوں نے آمنے سامنے صفیں باندھی اور ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ لیکن اپنی اپنی فوج کو لڑانے سے پہلے دونوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ فوجوں کو لڑانے اور قتل کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ آؤ ہم تم دونوں میدان میں نکلیں اور ایک دوسرے سے لڑ کر فیصلہ کر لیں، جو زندہ بچ جائے گا ملک و فوج اس کی۔ اس بات پر دونوں ایگری ہو گئے اور پھر دونوں میدان میں آ گئے۔ اریات نے ابرہہ پر حملہ کیا اور تلوار سے ایک ہی وار میں اس کا چہرہ خونم خون کر دیا۔ اریات کے وار سے ابرہہ کی ناک اور ہونٹ اور منہ تینوں چیزیں کٹ گئیں۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے غلام کو جوش آیا اور اس نے موقع پار کر اریات پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح ابرہہ زندہ بچ گیا اور اریات مر گیا۔ ابرہہ زخمی ہو کر میدان سے زندہ واپس آیا۔ علاج کے بعد اس کے زخم بھی صحیح ہو گئے اور یوں وہ یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ اس کے دونوں سردار آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک تو مر بھی چکا ہے، تو وہ ابرہہ پر سخت غصہ ہوا، اور اس نے ابرہہ کو ایک خط لکھا جس میں اسے بڑی لعنت اور ملامت کی، اور کہا، اللہ کی قسم میں تیرے شہروں کو برباد کر دوں گا اور تیری چوٹی کاٹ کر لاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کا پہلے کا طریقہ تھا کہ وہ دشمنوں کو مارنے کے بعد ان کی چوٹی کے بال کاٹ لیتے تھے۔ یہ ایک فتح کی یعنی جیتنے کی نشانی ہوتی تھی۔ ناظرین، ابرہہ ایک چالاک اور مکار آدمی تھا۔ اسے نجاشی کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ نجاشی کے خلاف نہیں ہے اور ابھی بھی اسی کے انڈر ہے، سو اس نے نجاشی کو خط کا جواب بہت عاجزی سے لکھ کر دیا۔ اس نے پیغام لانے والے کو بہت سارے گفٹس بھی دیے، ایک تھیلی میں یمن کی مٹی بھر کر دی اور اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر اس میں رکھ دیے، اور خط میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر لکھا کہ یہ یمن کی مٹی حاضر ہے، یعنی یمن آپ ہی کا ہے، اور میری چوٹی کے بال بھی حاضر ہیں۔ آپ اپنی قسم پوری کیجیے اور ناراضگی معاف فرمائیے۔ ابرہہ کی عاجزی دیکھ کر نجاشی کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، اور پھر اس نے یمن کی سرداری اسی کے نام کر دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اس نے نجاشی کو خط لکھا کہ میں یہاں یمن میں آپ کے لیے ایک ایسا چرچ بنوا رہا ہوں جیسا دنیا میں کہیں بنانا ہوگا۔ بادشاہ کو لیٹر لکھنے کے بعد اس نے یمن کے کیپٹل صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ بنانا شروع کر دیا جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں تھی۔ اس چرچ کی کنسٹرکشن کئی سالوں میں جا کر کمپلیٹ ہوئی۔ اس چرچ کی تعمیر کے لیے ابرہہ نے یمن کے لوگوں کو بے پناہ تشدد کیا، ان پر ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر ان سے زبردستی مزدوری کروائی گئی۔ انہیں حکم دیا جاتا کہ سورج نکلنے سے پہلے کام پر آ جائیں، جس سے ذرا سی دیر ہو جاتی اس کا ہاتھ تک کاٹ دیا جاتا۔ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے مٹیریلز کے لیے یمن کی پرانی اور فیمس ملکہ بلقیس کے عظیم الشان محل تک کو توڑ پھوڑ دیا گیا۔ سونے چاندی کا سامان، سنگ مرمر اور لکڑی سب کچھ اکٹھا کر کے چرچ میں لگا دیا گیا۔ ابرہہ کی ان حرکتوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے خود یمن کے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس چرچ کی عمارت اتنی بلند تھی کہ اس کے سب سے اوپر والے فلور پر نظر کرنے سے ٹوپی گر جاتی تھی، اس لیے عرب اسے قلیس کہتے تھے، یعنی ٹوپی گرا دینے والا۔ جب اس چرچ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی تو ابرہہ کو ایک نیا آئیڈیا سوجا، اور وہ یہ آئیڈیا یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ابرہہ کا برا انجام ہوا اور اس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ ابرہہ کو یہ شیطانی خیال آیا کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کے حج کے اس چرچ کا حج کریں۔ اس نے اپنے اس ارادے کا اظہار نجاشی کو لکھے ایک خط میں بھی کیا۔ اس نے نجاشی بادشاہ کو لکھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب حج کے لیے بھی اسی چرچ کا رخ نہ کرنے لگیں، یعنی عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے اس چرچ پر آئیں۔
پھر اس نے لوگوں میں یہ اعلان بھی کروا دیا کہ اب سے لوگ حج کرنے کے لیے چرچ پر آئیں۔ ادھر عرب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہیں اس بات کا بہت برا لگا۔ قریش نے اس بات پر بھڑک اٹھے قریش کے لوگ، کیونکہ کعبے کی محبت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ اسی محبت اور غیرت کی وجہ سے قریش کا ایک جوشیلا نوجوان موقع پار کر اس چرچ میں گھسا اور وہاں گندگی کر کے آ گیا۔ چوکیدار نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ ابرہہ کو خبر پہنچائی اور کہا کہ یہ کام قریشیوں کا ہے، چونکہ آپ نے ان کے کعبے پر حج کرنے سے منع کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر یہ حرکت کی ہے۔ یہ سن کر ابرہہ بھڑک اٹھا اور اس نے قسم کھائی کہ میں مکے پہنچوں گا اور کعبے کو توڑوں گا۔ اسی ارادے سے ابرہہ نے بہت بڑا لشکر ساتھ لے کر مکے پر چڑھائی کی تاکہ کوئی روک نہ سکے، اور اس نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا اونچا اور موٹا ہاتھی لیا جسے محمود کہا جاتا تھا۔ اس جیسا ہاتھی اس وقت کوئی اور نہ تھا۔ شاہ حبشہ نے یہ ہاتھی اس کے پاس خاص اسی مقصد سے بھیجا تھا۔ 8 یا 12 ہاتھی اور بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان ہاتھیوں کے ساتھ یہ کعبے کو گرانے کے ارادے سے چلا، یہ سوچ کر کہ کعبے کی دیواروں میں مضبوط زنجیریں ڈالوں گا اور ہاتھیوں کی گردنوں میں ان زنجیروں کو باندھ دوں گا۔ ہاتھی ایک ہی جھٹکے سے چاروں دیواریں بیت اللہ کی جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جب اہل عرب کو ابرہہ کے حملے کے بارے میں پتہ چلا تو اس پر ان کا بہت بڑا اور بھاری اثر ہوا۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو ہم ضرور اس سے مقابلہ کریں گے اور اس مقصد میں اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اس وقت پریکٹیکلی عربوں میں ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور برداشت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 2 سرداروں نے اپنے علاقے میں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں اس سے ہار کر گرفتار ہوئے، جس سے ابرہہ کا خوف اور مزید پھیل گیا۔ ابرہہ کا لشکر جب طائف کے قریب پہنچا تو قبیلہ ثقیف نے اس سے صلح کر لی، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بت خانوں کو، جس میں لات نامی بت بھی تھا، یہ توڑ دے۔ ابرہہ بھی ان سے نرمی سے پیش آیا کیونکہ اسے ایک بندہ چاہیے تھا جو اسے کعبے تک پہنچا سکے۔ تو ثقیف والوں نے ابرہہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی کر دیا کہ یہ تمہیں وہاں تک لے جائے گا۔ تو اس طرح ابرہہ بنا کسی روک ٹوک کے مکے کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی فوج نے شہر کے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار کی، اور اس لوٹ مار میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی 200 اونٹ آ گئے۔ اسی دوران ابرہہ نے مکے والوں کے پاس اپنا ایک قاصد میسنجر بھیجا کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لے آؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکے والوں سے لڑنے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف کعبے کو گرانے کا ہے۔ ہاں، اگر مکے والوں نے اس کو بچانے کی کوشش کری تو مجھے ان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ قاصد جب مکے میں آیا اور لوگوں سے ملا جلا تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں کے بڑے سردار حضرت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قاصد آپ رضی اللہ عنہ سے ملا اور آپ تک ابرہہ کا پیغام پہنچایا، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ ہمارا ارادہ ابرہہ سے لڑنے کا ہے، نہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ یادگار ہے یہ۔ اگر اللہ چاہے گا تو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو نہ ہمت ہے نہ قوت ہے۔ قاصد نے کہا، اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے۔ آپ رضی اللہ عنہ قاصد کے ساتھ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی بہت روبدار تھی۔ آپ حسین چہرے والے، خوبصورت اور دکھنے میں طاقتور محسوس ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابرہہ نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کے روب میں آ گیا۔ وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور فرش پر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے 200 اونٹ جو بادشاہ نے لے لیے ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ ابرہہ یہ سن کر حیران ہو گیا کہ میں یہاں ان کے سب سے بڑے عبادت خانے کو گرانے آیا ہوں اور انہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس نے آپ سے کہا کہ پہلی نظر میں آپ کا روب مجھ پر پڑا تھا اور میرے دل میں آپ کی اہمیت بیٹھ گئی تھی، لیکن پہلی ہی بات میں آپ نے میرے دل و دماغ سے اپنی اہمیت کھو دی۔ آپ کو اپنے 200 اونٹ کی تو فکر ہے، لیکن اپنے اور اپنی قوم کے دین کی فکر نہیں ہے۔ میں تو تم لوگوں کا عبادت خانہ توڑنے اور اسے خاک میں ملانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سن بادشاہ، اونٹ تو میرے ہیں، اسی لیے میں انہیں بچانے کی کوشش میں ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اسے بچائے گا۔ اس پر اللہ کے دشمن ابرہہ نے کہا کہ اللہ بھی آج اسے میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا، معاذ اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو جانے اور وہ جانے۔
ناظرین، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مکے والے نے تمام لوگوں کا تہائی مال یعنی 1/3 مال ابرہہ کو دینا چاہا کہ وہ سب یہ مال لے کر اپنے اس برے ارادے سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس نے ان کی آفر ایکسیپٹ نہیں کی اور اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ خیر، حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر وہاں سے لوٹ آئے اور پھر یہاں آ کر آپ نے قریش کو حکم دیا کہ مکہ بالکل خالی کر دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ قریش کے کچھ لوگوں کو لے کر کعبے میں آئے اور کعبے کا دروازے کا کنڈا تھام کر رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں مانگنا شروع کی کہ باری تعالیٰ ابرہہ اور اس کے خونخوار لشکر سے اپنے پاک اور عزت والے گھر کو بچا لے۔ آپ نے یہ بھی عرض کی کہ یا اللہ، ہر گھر والا اپنے گھر کا بچاؤ خود کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ دعائیں مانگ کر آپ رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آپ اس پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ اس واقعے کی دوسری صبح ابرہہ کے لشکر میں کعبے پر حملے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا، ابرہہ نے اسے تیار کیا اور مکے کی طرف اس کا منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری کی۔ اس وقت نہ جانے محمود کو کیا ہوا کہ وہ اچانک بیٹھ گیا۔ اب 1000 کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح محمود کھڑا ہو جائے۔ ابرہہ بھی لگا ہوا تھا، لشکری لوگوں نے بھی کوشش کرتے رہے، کر کے تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا۔ ہاتھی تھا، آسان تو نہیں تھا کہ اس کو ہلانا۔ سر پر ڈنڈے مارے گئے، ادھر ادھر سے بھالے اور برچھے مارے گئے، آنکھوں میں چیزیں ڈال رہے تھے اس کے کہ کسی طرح کھڑا ہو کر چل لے، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تمام طریقے اپنا لیے، تمام کوششیں کر لی، لیکن محمود ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر چیک کرنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا منہ یمن کی طرف کیا گیا، تو جیسے ہی مکے کی ڈائریکشن سے اس کا منہ پھرا، وہ جھٹ سے کھڑا ہو کر دوڑتا ہوا چل دیا۔ پھر شام کی طرف چلانا چاہا، پھر بھی وہ پوری طاقت سے چلنے آگے بڑھ گیا۔ ایسٹ کی طرف لے جانا چاہا، وہ پھر بھی بھاگا وہاں پہ چل دیا۔ پھر اگین مکے کی طرف اس کا منہ کر کے آگے بڑھانا چاہا، وہ پھر وہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ابرہہ کیا دیکھتا ہے کہ سمندر کی طرف سے آسمان پر کالے رنگ کے پرندوں کا ہجوم ہے، جن کا سینہ یعنی نیچے کی طرف سے وہ سفید ہیں، بادل کی طرح چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کی فوج تھی ابابیل، جو اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا عذاب لے کر آئی تھی۔ ابابیل کی فوج نے ابرہہ کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، 2 پنجوں میں تھے اور 1 منہ میں، اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، ابرہہ اور اس کی فوج ابھی اسی سوچ میں تھی کہ کیا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں یہ سب۔ اسی دوران ان ابابیلوں نے ان پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ پتھر جس ہاتھی سوار پر گرتا، یعنی ہاتھی پر بیٹھنے والے پر گرتا، اس کی لوہے والی جنگی ٹوپی توڑ کر سر میں گھستا اور جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی تک پہنچتا اور پھر ہاتھی کے جسم میں سوراخ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتا۔ پورے لشکر کا یہی حال تھا۔ پورا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ کوئی بچنے کے لیے کہیں بھاگ رہا تھا تو کوئی کہیں۔ کچھ جو ادھر ادھر بھاگ بھی نکلے، بچا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے ان کے جسم کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس کٹ کر گرتے جا رہے تھے۔ اسی طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اب اس تاریخی دشمن ابرہہ کا کیا حال ہوا؟ اپنے سروں پر پتھر پڑتا دیکھ کر وہ بھی جان بچانے کے لیے مکے سے دور بھاگا، لیکن اس بھاگنے نے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کا جسم کا ایک ایک حصہ اس کے جسم سے جھڑنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ یمن میں اپنے شہر صنعا تک پہنچا تو وہ بالکل گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا تھا۔ وہیں پر بلک بلک کر اس کا دم نکلا، اور کہتے ہیں نا کہ کتے کی موت مرنا، وہی حال ہوا اس کا۔ موت کے وقت اس کا دل تک پھٹ گیا۔ قریشیوں کو بڑا مال ہاتھ لگا، کچھ لوگوں کے کنویں سونے سے بھر گئے، اس مال سے جو ابرہہ چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ فیل میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔